یہ ایک واحد طبقہ ہے کہ جس کے اوپر ٹیکسوں کا شدید بوجھ ڈال دیا گیا۔ آئی ایم ایف یہ کہتی ہے کہ بھائی ٹیکس نیٹ بڑھاؤ۔ گورنمنٹ ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے کیا کیا ہے؟ ڈائریکٹ ٹیکس کا پوری دنیا میں اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ ڈائریکٹ ٹیکس سے ایکسپینسز منہا ہوتے ہیں، مائنس ہوتے ہیں۔ گورنمنٹ کو اپنے جو نان پروڈکٹیو خرچے ہیں کم کرنے کی ضرورت ہے۔ ریموٹ ورکرز کا جو ایشو ہے ان کو بھی ٹیکس کریں۔ سر، کچھ دن بعد پاکستان کا بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے اور ہم گزشتہ تقریباً 1.5 سے 2 برس سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ بجٹ کا ایک سرٹن پورشن جو سیلریڈ کلاس کا ٹیکسز سے متعلق ہے اس کے حوالے سے خاصی ایسی سلوشنز بھی سجیسٹ کرتے رہے ہیں، اس طرح کے پرابلم ایریاز بھی آئیڈینٹیفائی کرتے رہے ہیں کہ جس سے تاثر یہ بنتا ہے کہ آپ کو سیلریڈ کلاس سے متعلق یہ ٹیکس قدرے غیر منصفانہ لگتا ہے، اور یہ بہت بڑے پیمانے پہ یہ رائے موجود بھی ہے۔ آپ کیوں ایسا سمجھتے ہیں کہ سیلریڈ کلاس سے اس وقت جو ٹیکسز لیے جا رہے ہیں وہ غیر منصفانہ ہیں؟ ایکچولی غیر منصفانہ نہیں بلکہ ظالمانہ کہنا چاہیے ان کو، کیونکہ یہ ایک واحد طبقہ ہے کہ جس کے اوپر ٹیکسوں کا اتنا شدید بوجھ ڈال دیا گیا، اور پھر اس پہ ظلم در ظلم یہ ہے کہ اس میں کوئی کریڈٹ نہیں ہے۔ دیکھیے، بزنس کے اوپر کارپوریٹ ٹیکس بھی 30-35% کارپوریٹ ٹیکس ہوتا ہے، لیکن جب بزنس کرتا ہے تو وہ اپنے بزنس میں سے سارے ایکسپینسز مائنس کرتا ہے۔ اب ایک بندے کو جو سیلری مل رہی ہے، اگر اس کا سیلری میں سے اگر وہ اپنے ایجوکیشن کی، بچوں کی ایجوکیشن کے، گھر کے، میڈیکل کے، جو کہ اس کا ایک میجر خرچہ ہے، یعنی گھر کا کرایہ اور بچوں کی ایجوکیشن، اگر وہ بھی اگر اس کا کریڈٹ نہیں لے سکتا، اس کو مائنس نہیں کر سکتا، اور پوری آپ کی گراس انکم کے اوپر جو 35% ٹیکس ہے بغیر ایکسپینسز کو ایڈجسٹ کیے ہوئے، یہ تو ظلم در ظلم ہے۔ اور یہ ٹوٹل جو ہونا چاہیے، یعنی جو 23 میں تھا وہ بھی زیادہ تھا، اور یہ پھر اس کے بعد تو یہ بہت ہی زیادہ ہو گیا ہوا ہے۔ تو سیلریڈ کلاس کہ جو بیچاری پوری دیانتداری سے کام کرتی ہے، پورا کمپلائنٹ ٹیکس دیتی ہے، کئی دہائیوں سے یہ واحد ایک سیکٹر ہے کہ جو ٹیکس پوری دیانتداری سے ادا کرتا ہے۔ اب اسی طبقے کو بوجھ ڈال دیا گیا۔ پاکستان میں اور بڑے سیکٹر ہیں، ریٹیل کا سیکٹر ہے، ایگریکلچر کا سیکٹر۔ ایگریکلچر پاکستان کی جی ڈی پی کا تقریباً 25% ہے، ریٹیل 18% سے زیادہ ہے۔ بھائی ان پہ ٹیکس، اچھا سیلریڈ کلاس نے اس سال میں جو ٹیکس دیا ہے وہ 500 ارب روپے کا ٹیکس ہے، یعنی ½ ٹریلین روپیز، اور جو ریٹیلرز نے ٹیکس دیا ہے وہ 20 ملین بھی نہیں ہے۔ یعنی تو آپ یہ ذرا دیکھیے کہ ایک طرف ریٹیلرز کی انکم اور سیلریڈ کلاس کی جو انکم، اور پھر جو ٹیکسوں کا توازن ہے۔ سیلریڈ کلاس یہ نہیں کہتی کہ ہم نے ٹیکس نہیں دینا، سیلریڈ کلاس ٹیکس دیتی آ رہی ہے، دینا چاہتی ہے، لیکن پورے جو ملک کا جو ٹیکسوں کا بوجھ ہے وہ سیلریڈ کلاس ادا نہیں کر سکتی۔ ایکسپورٹرز نے کتنا ٹیکس دیا، یعنی ایکسپورٹرز کا ٹیکس، ریٹیلرز کا ٹیکس، ایگریکلچر کا ٹیکس، سارے ٹیکس ملا لیں، سیلریڈ کلاس کا ٹیکس ان کے ٹیکسوں سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ اس ظلم کو ختم ہونا چاہیے۔ سر، ہم یعنی ایز اے کنٹری اس وقت آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہے، یعنی وہ اچھا یا برا لیکن ہے۔ آئی ایم ایف اس پروگرام میں آنے کے بعد آپ سے سرٹن ڈیمانڈس کرتا ہے، اگین وہ اچھی یا بری، آپ اوبلائز ہیں کہ آپ ان کو لازمی ان پہ عمل کریں۔ کیا حکومت اگر یہ جواب میں آرگیو کرے کہ جی ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، اب ہم اس پروگرام میں جائیں تو ہمیں ان کی یہ ڈیمانڈس ماننی ہی ماننی ہے، تو از اٹ جسٹیفائیبل، یا حکومت پہلو طے ہی کرتی ہے اور کچھ اور ایونیوز ایسے باقی ہیں کہ جہاں سے ڈیمانڈ بھی پوری ہو جائے اور لوگوں پہ یہ برڈن بھی نہ بنے؟ دیکھیے جسٹیفائی کیسے ہے؟ آئی ایم ایف یہ کہتی ہے کہ بھائی ٹیکس نیٹ بڑھاؤ، آج سے نہیں، وہ کب سے کہہ رہے ہیں۔ گورنمنٹ ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ یعنی صوبوں نے ابھی جو ایگریکلچر کا ٹیکس ہے اس پہ بھی ابھی کوئی شاید اس پہ کوئی 10 کروڑ پہ بھی وہ جمع نہیں کر سکے، اور اسی طرح ریٹیلرز کے اوپر بھی حکومت سب کچھ کرنے کے باوجود ٹیکس نہیں لگا سکی۔ تو آئی ایم ایف تو یہ کہتی ہے کہ بھائی ٹیکس نیٹ کا جو بیس ہے براڈن کرو۔ آئی ایم ایف یہ تو نہیں کہتی کہ یار کہ جو کمپلائنٹ سیکٹر آلریڈی آ گیا ہے اسی کا گلا گھونٹ لو۔ دیکھیے ساری دنیا میں کیا ہوتا ہے، ساری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جو کمپلائنٹ سیکٹر ہے اسے بینیفٹ دیا جاتا ہے، اور جو نان کمپلائنٹ سیکٹر ہے اسے پنش کیا جاتا ہے۔ کہ جیسے فائلر کے اوپر ٹیکس اگر 4% ہے تو نان فائلر پہ 8% ہے۔ اٹ میک سینس ایکچولی، لیکن یہ تو کوئی سینس نہیں ہے نا کہ ایک ہی کلاس جو کہ صرف ٹیکس دیتی آ رہی ہے اس کا ٹیکس جو 20% تھا، 15% تھا، آپ نے اس کو 30%، 35% پہ لے گئے۔ تو اور
50,000 کی انکم ہے. دیکھیں 37,000 تو اس وقت منیمم ویج ہے پاکستان میں. ابھی اس بجٹ میں یہ اور بڑھ جائے گی 10% تقریباً 40-41,000 میں چلی جائے گی. اب 50,000 جو ایک بندہ کر رہا ہے مہینے کی ماہانہ انکم, اس ماہانہ انکم میں وہ کیا کر سکتا ہے؟ اس کے اوپر بھی ٹیکس ہے. اس نظام ہے نا, اسے ختم کرنے کی ضرورت ہے. جو بیس ٹیکسیشن ہے اسے آمدنی کو کم از کم ₹1,00,000 کی لمٹ پہ لائیں. جو سرچارج لگایا ہوا ہے 10% اس کو ختم کریں. جو اوپر کی سلیبس ہیں انہیں ختم کریں, کیونکہ یہ پڑھے لکھے لوگوں کی کلاس ہے. ان کی کوئی اسٹریٹ پاور ہے نہیں ہے کہ یہ نکل کے شٹ ڈاؤن کریں, یہ احتجاج کریں, کسانوں کی طرح سڑکوں پہ نکلیں, روڈز بلاک کریں. اب سندھ میں پانی کا مسئلہ تھا, انہوں نے ہائی ویز کو بلاک رکھا, گورنمنٹ نے اپنی جو ساری جو کیا تھا وہ انہوں نے نہروں کا مسئلہ واپس لے لیا. اسی طرح ریٹیلرز ہیں, وہ ریٹیلر ٹیکس نیٹ میں آتے ہی نہیں ہے. سیلری کلاس ٹیکس نیٹ میں آئی ہوئی ہے, انہیں تو انسینٹیو ملنا چاہیے. اور یہ تو سپر ہیروز ہیں کہ جو ٹیکس دے رہے ہیں, انہیں انسینٹیو دیا جائے اور ان کا جو ٹیکس سلیب ہے اس کو کم از کم جو 2023 کا جو ٹیکس لیول تھا اس کے لیول پہ لایا جائے. سر آپ کی گفتگو میں ایٹ سورس ڈیڈکشن کی بات کی. پاکستان میں سیلریڈ کلاس کے ٹیکس سے ہٹ کے اس وقت بجلی پہ, گیس پہ, پیٹرولیم کی پرچیز پہ, اس طرح کی کچھ مدات ایسی ہیں کہ جہاں آلریڈی ایٹ سورس ڈیڈکشن ہو جاتی ہے. کیا آپ کے خیال میں یہ جو ایٹ سورس ڈیڈکشن والا کانسیپٹ ہے, ابھی سیلریڈ کلاس کے معاملے میں گفتگو کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ یہ خاصا ظالمانہ ہو جاتا ہے کہ وہ تو اپنا ایکسپینس نہیں نکال پا رہا, آپ اس کو جو گراس انکم دے رہے ہیں اسی میں سے رقم ڈیڈکٹ کر لیتے ہیں, یہ دیکھے بغیر کہ اب باقی رقم اس کی ضروریات پوری کر سکے گی یا نہیں. تو کیا اسی فارمولے کو ہم باقی ایٹ سورس ڈیڈکشنز پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں کہ وہ بھی اس وجہ سے ظالمانہ ہی ہیں, ان کو کریکٹ ہونا چاہیے؟ نہیں دیکھیے, وہ ایٹ سورس اب جیسے ٹیکس کون دے رہا ہے؟ ٹیکس اینڈ یوزر. جو ایٹ سورس ٹیکس جا رہے ہیں, جی ایس ٹی ہے جیسے جو 19% ہے, کسی 15% ہے, کسی 20% ہے, وہ تو اینڈ یوزر دے رہا ہے, میں دے رہا ہوں. میں جب کوئی گروسری کرنے جاتا ہوں تو ریٹیلر تو نہیں پے کر رہا ہوں نا. دیکھیے ریٹیلر کیسے پے, وہ تو میرے سے لے رہا ہے. اسی طرح اگر میں سروس پرووائڈر ہوں تو میں, آپ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں, میں آپ سے 15% ٹیکس کاٹتا ہوں ایڈوانس انکم ٹیکس, آپ سے 19.5% جی ایس ٹی کاٹتا ہوں, وہ تو گورنمنٹ کے خزانے میں جمع کر دیتا ہوں نا. ٹیکس آپ پے کریں, اینڈ یوزر پے کریں, ٹیکس میں پے کر رہا ہوں. تو جو یہ ٹیکس ہو گیا جو کہ گورنمنٹ کے خزانے میں, جس کو کہتے ہیں انڈائریکٹ ٹیکس. اچھا, اب ڈائریکٹ ٹیکس کا پوری دنیا میں اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ ڈائریکٹ ٹیکس سے ایکسپینسز منہا ہوتے ہیں, مائنس ہوتے ہیں. تو بھائی میرے بھی تو ایکسپینس ہے نا, آپ بھی ایک انڈیویجول ہیں, میں بھی ایک انڈیویجول ہوں, میرے خرچے ہیں گھر کے, آپ کے بھی خرچے. وہ خرچے کر کے اس کے بعد جو انکم ہے, اس انکم کے اوپر جو سلیب بنتی ہے اس پہ ٹیکس لگائیں. تو دیکھیں ٹیکس کا فارمولا کیا ہوتا ہے ساری دنیا میں, امیروں سے ٹیکس لیں, غریبوں میں خرچ کریں. پاکستان میں کیا ہو رہا ہے بدقسمتی سے, غریبوں سے مڈل کلاس سے ٹیکس لے کے امیروں میں خرچ کیا جا رہا ہے. جو سرکاری بڑے بڑے جو افسرز ہیں جن میں, ان کو ٹیکس ریبیٹ مل رہا ہے, اور جناب والا وہ تو 10-10, 20-20, 25-25, 30-30 لاکھ میں تنخواہیں لے رہے ہیں. ان کی اگر پرکس دیکھیں, ان کے اگر محلات کو دیکھیں, ان کے اگر ملازمین کو دیکھیں, ان کی اگر بلٹ پروف گاڑیوں کے اسکارٹس کو دیکھیں, جو گورنمنٹ کا ان پہ سیکورٹی کا جو سارا خرچہ آتا ہے وہ کروڑوں میں چلا جاتا ہے. اچھا, جس کو کوئی پوچھ ہی نہیں ہے, اور ایون ان کی جو سیلری ہے اس کے اوپر بھی انہیں ٹیکس کا ریبیٹ مل رہا ہے. تو باقی جو پرائیویٹ سیکٹر کے ملازمین ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ گورنمنٹ کے جو مڈل لیول کے جو آفیسرز ہیں یا جو ملازمین ہیں ان کا کیا قصور ہے بیچاروں کا؟ انہیں کوئی ریلیف نہیں ہے, اور امیروں کو ریلیف ہے, ایکسپورٹرز کو ریلیف ہے, اور مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس اور غریبوں کو کوئی ریلیف نہیں. سر اب ہم جہاں ٹیکس ریفارمز کی یا ٹیکس میں کریکشن کی بات کرتے ہیں, کورس کریکشن کی, تو آپ کو لگتا ہے کہ صرف مسئلہ ٹیکس کی کلیکشن کی جو مدات ہیں یا ہیڈز ہیں انہی کا ہے, یا پھر کہیں امپلیمنٹیشن کا یا اس کو زمین پہ لا کے نافذ کرنے میں پرابلم ہے جس کی وجہ سے یہ آبجیکٹو حاصل نہیں ہوتا؟ بالکل پرابلم ہے. دیکھیے نا, اب اس ملک میں شاید 10 لاکھ کے قریب ریٹیلرز ہیں. اب 10 لاکھ کے قریب ریٹیلر میں سے کتنے ٹیکس دیتے ہیں؟ یعنی ٹوٹل وہ جو ٹیکس کلیکشن ہوا ہے وہ کوئی 1 کروڑ روپے بھی نہیں ہے ایک سال میں. تو اب ریٹیلرز کے اوپر کیوں ٹیکس نہیں لگے؟ گورنمنٹ انفورس نہیں کر سکتی اس کو. تو گورنمنٹ انفورس نہیں کر سک رہی, اس کی کئی وجوہات ہیں. اس کی بد انتظامی ہو گئی, کرپشن ہو گئی, ملی بھگت ہو گئی, یہ سارا کچھ ہے. تو امپلیمنٹیشن گراؤنڈ لیول پہ اس کو کرنے کی ضرورت ہے. کیش لیس اکانومی جسے کہتے ہیں اس طرف جانے کی ضرورت ہے. بھائی اکانومی کو ڈیجیٹلائز کریں,
جو ڈیجیٹل موڈ آف پیمنٹ یوز کرے اسے انسینٹیو دیں, اسے کہیں کہ جناب آپ اگر کارڈ سے یا ڈیجیٹل موڈ سے پیمنٹ کریں گے آپ کا ٹیکس کم ہوگا, تاکہ لوگ اس طرف آئیں. اصل میں دیکھیے کہ جو ٹیکس دے رہا ہے اسے انسینٹیو ہے اور جو ٹیکس نہیں دے رہا اسے ڈس انسینٹیو ہونا چاہیے. سر دو پہلو ہیں. ایک تو یہ جب ہم امپلیمنٹیشن کی بات کرتے ہیں اور اس کے اگینسٹ ایکٹیویٹی کی دیکھتے ہیں تو یہ اب آلموسٹ میڈیا سرکلز میں ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ وزیر اعظم خود ویکلی ایک میٹنگ کرتے ہیں. ٹریک اینڈ ٹریس کا جو ٹیکسیشن کا ایک سسٹم ہے اس میں ایون آئی بی تک کو انوالو کیا گیا ہے کہ وہ ایف بی آر کی بیک کرے اور سب کچھ کو کرے. لیکن ان ہفتہ وار نشستوں کے باوجود بھی معاملہ اس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے کہ آج بھی آپ ایف بی آر آفس میں چلے جائیں تو ایف بی آر چیئرمین کے آفس سے چند گز کے فاصلے پہ جو کینٹین واقع ہے نا اس کے اندر اسمگلڈ سگریٹ پڑے ہیں. آپ ایف بی آر آفس سے چند 100 میٹر دور بلیو ایریا آ جائیں تو آپ کو اسمگلڈ ٹائر مل جائیں گے. یعنی یہ ہم اسلام آباد کی بات کر رہے ہیں چند 100 میٹرز کے ریڈیس کی. تو وزیر اعظم میٹنگز کر رہے ہیں, اس میں ریاستی ادارے انوالو ہیں وچ مینس کہ ریسورس یوٹیلائز ہو رہے ہیں. زمین پہ سچویشن یہ ہے کہ اسی میٹنگ کے چند 100 میٹر کے اندر یہ ساری چیزیں زندہ حقیقتوں کی طرح, شرمناک حقیقتوں کی طرح موجود ہیں. گڑبڑ کہاں ہو رہی ہے کہ ہم بحیثیت سوسائٹی اخلاقی انعطاف کا شکار ہیں, کیا حکومت کی سطح پہ گورننس کا ایشو ہے یا کوئی اور معاملہ ہے کہ یہ سیاپا حل نہیں ہو رہا؟ دیکھیے گورننس کا اور مینجمنٹ کا ایشو تو بالکل ہے. اچھا انڈیویجولی سطح پہ بھی لیکن ٹیکس خوشی سے کوئی نہیں دیتا. اچھا پھر لوگوں کو ایک عام شکوہ ہے کہ بھائی میں ٹیکس تو دیتا ہوں مجھے سہولت کیا ملتی ہے. اب میں ہیوج ٹیکس, میں ذاتی اپنی بات کر رہا ہوں, سیفٹی سیکورٹی اپنی گھر کی, اچھا بچوں کی ایجوکیشن پرائیویٹ ہے, ٹھیک ہے, علاج معالجہ پرائیویٹ ہے, ہر چیز پرائیویٹ ہے. ہمارے دفتر کے باہر بلیو ایریا میں ہم اربوں روپے ٹیکس دیتے. پچھلے سال ہم نے تقریباً 4.5 ارب روپے کا ٹیکس دیا ہے گورنمنٹ کے خزانے میں, صوبوں میں اور فیڈرل میں جمع کرایا. میں اپنی کمپنی کی بات کر رہا ہوں. ہمارے دفتر کے باہر سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, برا حال ہے, گٹر کو کے ڈھکن نہیں ہے, ہم خود رکھواتے ہیں, پودے ہم خود لگواتے ہیں, صفائی ہم خود کرواتے ہیں. تو گورنمنٹ نہ جسٹس دیتی ہے, نہ سیفٹی سیکورٹی دیتی ہے, نہ تعلیم دیتی ہے, نہ صحت دیتی ہے. تو پھر بھائی ہمارا پیسہ عوام دیتی ہے, بھائی کہاں پہ جا رہا ہے؟ تو لوگوں کا نا ایک بڑا گراس مس ٹرسٹ ہے. اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں لوگوں کو ٹیکس دینا چاہیے, لیکن وہ ٹیکس اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کو مجبور کر دے کہ یار وہ چوری کی طرف جائیں اور کیش اکانومی کی طرف جائیں اور یہ جو ڈاکومنٹڈ اور جو ڈیجیٹل اکانومی ہے اس سے نکلیں. سر ایک عام تاثر یہ ہے کہ یہ جو سیلیڈ کلاس کے ٹیکسیز کی ہم بات کرتے ہیں تو بیسیکلی یہ بات ایز اے ہول نہیں ہونی چاہیے, بلکہ اس کو پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر پہ الگ الگ کٹ کیا جانا چاہیے. اور جو لوگ یہ آرگومنٹ دیتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پبلک سیکٹر کے امپلائیز کیا کرتے ہیں, ان کی پروڈکٹیوٹی لیول کیا ہے, جس کے اگینسٹ وہ بھی اتنا ہی ٹیکس دیں اور لوگ کہ ان کی پرکس اچھی خاصی ہوتی ہیں, اور مقابلتاً پرائیویٹ سیکٹر کے ایک فرد جس کا پروڈکٹیوٹی لیول ان سے مینی فولڈ زیادہ ہوتا ہے, وہ بہت زیادہ مشقت اور محنت سے گزر رہا ہوتا ہے, وہ بھی اتنا ہی ٹیکس دے اور بدلے میں کمپرومائز پرکس بھی اویل کرے. آپ اس ہائپوتھیسس سے ایگری کرتے ہیں کہ ان دونوں کی سیپریٹ کوئی اسٹریمز ہونی چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ سیلیڈ کلاس کی اسٹریم ایک ہی ہونی چاہیے. اب گورنمنٹ میں سم ٹائم وہ کہتے ہیں یار ہاں کام میں میری پرکس زیادہ ہے, لیکن پرکس پہ بھی ٹیکس دیکھیں, پرکس کو کوانٹیفائی کر کے پرکس پہ ٹیکس ہونا چاہیے. اگر گورنمنٹ گھر دے رہی ہے, اگر ملازم دے رہی ہے, اگر صحت دے رہی ہے, فیسلٹیز دے رہی ہے, گورنمنٹ سیکٹر کے بھی جو امپلائیز ہیں ان کی بھی سیلریز اچھی ہونی چاہیے. کیوں؟ ان کی پروڈکٹیوٹی بھی اچھی ہونی چاہیے اور ان کی ایفیشنسی بھی اچھی ہونی چاہیے. پرائیویٹ سیکٹر بھی ظاہر ہے اگر وہ سیلریز بہتر دیتا ہے تو ان کی پروڈکٹیوٹی بہتر ہے, لیکن ٹیکس برابر ہونا چاہیے. دیکھیں یہاں پہ ڈفرینسیشن نہیں ہو سکتی, کیونکہ ٹیکس ہے آپ کی جتنی انکم بڑھتی ہے اتنا ٹیکس بڑھتا ہے, یہ پوری دنیا کا فارمولا ہے. تو جس کی انکم ساری چیزیں ملا کے جتنی بڑھ رہی ہے وہ جتنی ہے اس کے حساب سے ٹیکس. لیکن گورنمنٹ سیکٹر میں ساری چیزیں ملا کے نہیں کنسیڈر کرتا نا, تو جو مانیٹری تو سے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی جو پرکس ہیں ان کو ہر چیز پہ ٹیکس ہونا چاہیے. اصل ایک اور فنامنا ہے, سندھ اس وقت پاکستان کا دوسرا بڑا صوبہ ہے. سندھ میں جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تعداد ہے 55,000. کے پی پاپولیشن یا رقبے کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو تھرڈ پہ آتا ہے. کے پی میں سرکاری ملازمین کی تعداد 70,000 سے بھی زیادہ ہے. 15,000 از اے ہیوج ڈفرینس. یعنی بڑی بڑی آرگنائزیشن کے امپلائیز 15,000 نہیں ہوتے ہوں گے.
तो आपके ख्याल में इस लेवल पे भी कोई कोर्स करेक्शन की ज़रूरत है जिससे टैक्सेशन का ये तनासुब बेहतर होने में कोई मदद मिल सकती है? इससे टैक्सेशन देखिए ये है हुकूमती खर्चों से उतर लगे। देखिए हुकूमत खर्च बहुत करती है लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं, असल काम ये भाई प्राइवेट सेक्टर तो अगर लॉस करता है वो तो कंपनी बंद हो जाती है, गवर्नमेंट अगर लॉस कर रही है वो चल रहा है, तो गवर्नमेंट को अपने खर्चे जो नॉन प्रोडक्टिव खर्चे हैं कम करने की जरूरत है। देखिए गवर्नमेंट का क्या काम, गवर्नमेंट का काम है सेफ्टी सिक्योरिटी, गवर्नमेंट का काम है जस्टिस, गवर्नमेंट एजुकेशन और हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये काम, बाकी काम तो सारा प्राइवेट सेक्टर ने करना है, बिजनेस प्राइवेट सेक्टर ने करना है। तो ये काम गवर्नमेंट करे और वहाँ पे खर्चा करे और वहाँ पे ताकि मुल्क जो है वो डेवलप हो। और फिर एक जो सबसे अहम बात ये है कि पाकिस्तान से जो ब्रेन ड्रेन है वो बढ़ता जा रहा है। नौजवान जो हैं वो सारे कहते हैं यार पाकिस्तान में नहीं रहना, बाहर चले जाना। क्यों? यहाँ पे टैक्स इतना ज़्यादा है, यहाँ पे जस्टिस नहीं है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है, यहाँ पे जॉब्स नहीं है, यहाँ पे अच्छी सैलरी नहीं मिलती, ये सारा कुछ है। और फिर तो ब्रेन ड्रेन पिछले हर साल डबल होता जा रहा है, यानी जितने लोग जा रहे हैं और उनमें तकरीबन आधी से ज़्यादा 4-5 लाख पढ़े लिखे ग्रेजुएट्स हर साल हम प्रोड्यूस करते हैं और टॉप के जो बच्चे हैं वो सारे बाहर चले जाते हैं। तो ये फिर पाकिस्तान में तो सिर्फ कचरा रह जाएगा ना, मतलब हम एक वो छलनी की तरह बन जाते हैं, ये छलनी से अच्छी चीज़ सारी निकल गई और कचरा जो है उसमें बाकी रह गया। 10 जून को बजट पेश हो रहा है और 10 जून उमूमन साल के गर्म तरीन अय्याम में से एक कंसिडर होता है, तो आपको लगता है कि इस 10 जून को शायद दस्तूर से कोई ठंडी हवा का झोंका टैक्स से मुतासरीन के लिए आना चाहिए, और अगर आना चाहिए तो वो क्या? अभी तक जो आ रहा है कि जी उन्हें कोई 50 अरब रुपए का रिलीफ मिलेगा, कोई रिलीफ नहीं है भाई। सैलरीड क्लास रिलीफ नहीं मांग रही, सैलरीड क्लास अपना राइट मांग रही है, सैलरीड क्लास जस्टिस मांगती है, सैलरीड क्लास ये नहीं कहती कि हम टैक्स नहीं देना चाहते, सैलरीड क्लास को कोई सब्सिडी नहीं चाहिए, ये सेल्फ रिलायंट क्लास है, अपने पैरों पे खुद खड़ी होती है, ये पाकिस्तान को बिल्ड कर रही क्लास, पाकिस्तान को नेक्स्ट इनोवेशन की तरफ और एक पढ़े लिखे पाकिस्तान की तरफ लेके जा रही है। ये कहती है यार जितना बाकी तबका का टैक्स है हम पे भी उतना ही टैक्स होना चाहिए। और जो गवर्नमेंट ने, मैं समझता हूँ जो 500 अरब किया है, बेसिकली देखा जाए तो ये तो सरीहन डाका है, लूट मार की है सैलरीड क्लास है, उनका इन्होंने खून नचोड़ा है, इसे वापस देना चाहिए। कम से कम इसे आधी लेवल पे जाएं, बाकी सेक्टर से 250 अरब रुपए कम करें, और गवर्नमेंट इस पर कोई, मैं समझता हूँ इस पर क्रेडिट नहीं है, ये एक राइट था जो उन्होंने ले लिया हुआ है, इस राइट को वापस देना चाहिए। और ये बाकी सेक्टर्स जो हैं उन सेक्टर से ये शॉर्टफॉल को पूरा करें, गवर्नमेंट अपने खर्चे कम करे, गवर्नमेंट अपने लॉस मेकिंग कम करे, जो स्टेट जो इंटरप्राइजेज हैं वो 100 अरब 1000 अरब रुपए अगर लॉस कर रही हैं, उस लॉस को 500 अरब रुपए पे लेके जाए तो सैलरीड क्लास का जो टैक्स है वो तो बिल्कुल मिनिमल हो जाता है। सर आपके अपने जो शोबा है, स्पेशलिटी है IT टेलीकॉम, और उसके हवाले से बस 2-3 चीज़ें थी कि इस वक्त बहुत सारी चीज़ें हाइपोथेसिस लेवल पे कही जाती हैं कि जी हमारे IT सेक्टर की बरामदात का जो उनकी कैपेसिटी है वो इतने $1 मिलियन की है, वो इतने $1 बिलियन कर सकते हैं। दूसरी जानब हम देखते हैं कि ग्राउंड पे इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे, मैनेजमेंट लेवल पर खासे इश्यूज़ हैं। आपके फ़ोन में या आपके डिवाइस में अगर व्हाट्सएप जैसी कम्युनिकेशनल ऐप ना चल रही हो तो वो कहाँ से आप कंस्ट्रक्शन करेंगे और सब कुछ जाएंगे। तो इन अपॉर्चुनिटीज़ और ख़राबियों दोनों की मौजूदगी में आप क्या समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान का IT सेक्टर किस चीज़ का कैपेबल है? पाकिस्तान की अच्छी कंपनियां हैं जो कि मुल्क की जो बरामदात है उसको बड़े आराम से 3-4 अरब डॉलर सालाना पे लेके जा सकती हैं आइंदा आने वाले 2 सालों में। मसला वही है, पढ़े लिखे लोग पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते, वो बाहर जाना चाहते हैं। अब आप देखें कितना जुल्म है कि एक जो पाकिस्तान में अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कोई जिसको अगर 3-4 लाख रुपये तनख्वाह मिल रही है उस पर अगर 30-35% टैक्स है, और एक बाहर की कंपनी से कंपनी इंडिया में बैठी हुई है, उसने एक रिमोट वर्कर पाकिस्तान में हायर किया हुआ है और उसे वो $2000 माहाना यहीं पे कर रही है, पाकिस्तान में बैठे हुए कंपनी है, इंडियन लोग पाकिस्तान में बैठे हुए वर्कर को पे कर रही है और उस पर जीरो टैक्स है, कोई टैक्स नहीं है क्योंकि FBR उसे टैक्स नहीं ले सकता, और वो दूसरे चैनल से, और वो एक जो ग्रे मार्केट है उससे वो आता है, लोग अपनी इनकम डिक्लेयर नहीं करते और वो पूरे का पूरा 6 लाख रुपया कर रहा है। इधर 4 लाख रुपये एम्प्लॉई सैलरी ले रहे हैं, उसकी तनख्वाह जो है वो 2.5 लाख रुपये का,
क्योंकि 1.5 लाख तो टैक्स मिला। वो कहेगा भाई मैं तो किसी उस इंडियन कंपनी के लिए, मैं तो वाइप्रो और इन्फोसिस की जो कंपनीज है, क्योंकि वो बाहर बैठी हुई है, वो उनको किसी थर्ड कंपनी से वो रेमिटेंस भेज देती है, उनके अकाउंट में आ जाती है। तो ये एक आईटी सेक्टर में एक सबसे बड़ा इसको चैलेंज है बंदों का। आईटी सेक्टर को अच्छे बंदे चाहिए, उन पे टैक्स कम करें। ये सारी ये जो एजुकेटेड सैलरीड क्लास है ये उसी का शिकार है, उस टैक्स को कम करें। रिमोट वर्कर्स का जो इशू है उनको भी टैक्स करें, ताकि वो एट सोर्स पे टैक्स लगे, और जो रेमिटेंस है उसका जो ग्रे चैनल है उसको बंद किया जाए। नंबर 2, लोकल बिजनेसेस में जो डिफिकल्टीज आती हैं बिजनेस स्टैब्लिश करने में, एक बिजनेस बनता है, वो लेबर डिपार्टमेंट से डील करता है, वो यूबीआई से डील करता है, वो सोशल सिक्योरिटी से डील करता है, वो लोकल म्यूनिसिपल काउंसिल से डील करता है, कभी कोई उसके पास आ जाता है, मुझे इतना बता दो, मुझे इतना बता दो। आम है ये बिल्कुल। इस कल्चर को जब तक ख़त्म नहीं करेंगे, पाकिस्तान में अच्छे बिजनेस ग्रो नहीं कर सकेंगे। ये जब तक चीज़ ख़त्म नहीं होगी, पाकिस्तान कभी भी अच्छे ब्रांड नहीं बना सकेगा, पाकिस्तान की कंपनियां ग्लोबली कभी भी कम्पीट नहीं कर सकेंगी। यहाँ पे वो छोटा सेफ टाइप कल्चर चलता रहेगा, कंपनियां डबल बुक्स बनाएंगी, एक इनकम दिखाएंगी, एक इनकम छुपाएंगी। इसको ट्रांसपेरेंट करना चाहिए, और जो कंप्लायंट कंपनियां हैं वो सुपर हीरोज होने चाहिए। नॉन कंप्लायंट कंपनियां, उनको एक्यूज्ड और उसकी तरह ट्रीट करें, कंप्लायंट सेक्टर को एक्यूज्ड और क्रिमिनल की तरह ट्रीट नहीं करें। ये बंद करेंगे, ये एनवायरनमेंट ठीक करेंगे, आप देखिए पाकिस्तान का आईटी सेक्टर इसको 10 बिलियन डॉलर पे लेके जा सकता है। पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल को चैनलाइज करने की और उसे एक ऐसी एनवायरनमेंट, एनेबलिंग एनवायरनमेंट देने की जरूरत है जिसमें ये पौधा ग्रो कर सके।